السلام علیکم. فیفن کی اس پوڈ کاسٹ سیریز میں خوش آمدید. آج کل ٹیلی ویژن پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ کیمپین بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے. اس کا نام ہے جواب دیجیے. تو میں نے سوچا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نیٹ ورک یعنی کہ فیفن کی جانب سے جو پورے پاکستان میں الیکشنز کی آمد پہ یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ڈائسیکٹ کیا جائے، ذرا جانا جائے. جواب دیجیے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ کیا سوال کیا جا رہا ہے؟ کیا جواب چاہیے؟ اس میں آتا ہے کہ جی وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ہم سوال اٹھا رہے ہیں. تو یہ سارا چکر کیا ہے، سارا سین کیا ہے؟ رخسانہ شمع ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور اس کیمپین کو تیار کرنے والے جو اذہان ہیں ان میں سے ایک ہیں. تو ہم نے سوچا اس پوڈ کاسٹ کی سیریز کا آغاز ہی ان سے کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جواب دیجیے. اب بغیر سوال کے میں کہہ رہا ہوں جواب دیجیے. جواب دیجیے سیاسی جماعتوں سے سوالوں پہ مشتمل ایک کیمپین ہے جس میں بہت اہم سوالات کیے جا رہے ہیں سیاسی جماعتوں سے، کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام کی نمائندہ ہوتی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ عوام ان سے یہ سوالات پوچھیں جو کہ عوام کی اپنی فلاح و بہبود اور اپنی جو ترقی اور اپنی جو ان کی کوششیں ہیں اس کے حوالے سے ہوں. تو اس میں جو آبادی کا آدھا حصہ ہیں خواتین. جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کے سٹرکچرز دیکھتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز سے چن کے جو الیکشن سے آئی ہوئی خواتین کی نمائندگی دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نمائندگی تک آنے کے لیے ان کو کس طرح کی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، تو ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کا جو کردار ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے. ان کی جو کوشش ہے خواتین کو آگے لانے کی، وہ کوشش صرف ٹوکن کوشش نظر آتی ہے کہ اگر آپ کے لاء میں 5% خواتین کی سیٹیں ہیں جنرل سیٹ پہ الیکشن سے لڑ کے آنے کے لیے، تو پولیٹیکل پارٹیز کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ وہ 5 سے 10% پہ جانے کی کوشش کریں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 4.9 پہ ہی پورا ہو جائے تو بہت بہتر ہے. یا اگر ہم خواتین کی ووٹر کے حساب سے بات کریں تو 10%، آپ کا لاء یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں اگر خواتین 10% ووٹ دے دیں تو وہ ووٹ شامل ہو جائے گا، جبکہ آبادی آپ کی 50% ہے کم از کم. تو پولیٹیکل پارٹیز کی جو خواتین کی شمولیت کے حوالے سے کوششیں ہیں وہ ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ جنکچر ہے یہ سوال کرنے کا پولیٹیکل پارٹیز سے کہ آپ کی جو توجہ ہے اس ملک کی آدھی آبادی پر کیوں نہیں ہے. اور اس ملک کی آدھی آبادی کی نمائندگی اگر افیکٹولی پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی تو اس کے مسائل، اس کے جو اس ملک کی ترقی کے اندر شامل ہونے کی رفتار ہے وہ ظاہر ہے کم رہے گی، اور ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ بہت کم ہے. اس بار ایک کیمپین کی صورت میں آپ لوگوں نے یہ آواز اٹھائی ہے فیفن کے پلیٹ فارم سے، لیکن یہ بات تو پہلے بھی کئی بار میں سن چکا ہوں پچھلے کئی سالوں سے. عمومی طور پر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جواب بہت ہی ریٹورک کی فارم میں آتا ہے. آپ کے اگر پولیٹیکل پارٹی سے کہا جائے کہ خواتین آپ کے سٹرکچرز میں کہاں ہیں تو ویمن ونگ کی بات ہو جاتی ہے، لیکن افیکٹو پارٹیسپیشن کی طرف قدم ابھی نہیں اٹھے ہیں. اور اصل مسئلہ جو ہے وہ افیکٹو پارٹیسپیشن ہی ہے. جب تک آپ انہیں اپنی ہی جماعتوں کے فیصلہ سازی کے سٹرکچرز میں شامل نہیں کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز جو کہ سب سے بڑی ان کی باڈیز ہوتی ہیں فیصلہ سازی کی، اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو خواتین نہ ہونے کی حد تک نظر آتی ہیں. اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کے جو آفس بیئررز ہیں جو ود ان پولیٹیکل پارٹی اسٹرکچر الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اس میں آپ خواتین کی تعداد دیکھ لیں تو نہ ہونے کے برابر آپ کو نظر آتی ہے. تو ہم صرف ایک ریٹورک کے حد تک تو ان کی بات ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ایکشن نظر نہیں آتا. کیا پولیٹیکل پارٹیز یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں کوالٹی نامینیشنز نہیں نظر آتی، نہیں ملتی؟ دیکھیں، کوالٹی نامینیشنز تو تبھی ہوں گی نا جب آپ ان کو افیکٹولی اپنے اسٹرکچرز کا حصہ بنائیں گے. آپ خواتین کو ایک کانسٹیچوئنسی سمجھیں گے اور آپ خواتین ووٹرز کے پاس جا کے کیمپین میں ان کے جو ایشوز ہیں ان کو اپنے ایشوز کے اندر شامل کریں گے، آپ کے پرائیورٹی ایجنڈا کا حصہ ہوں گی خواتین، تو تبھی آپ افیکٹونیس کی بھی بات کر سکتے ہیں اور خواتین کی کوالٹی ریپرزنٹیشن کی بھی بات کر سکتے ہیں. تو جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر فیصلہ سازی کے سطح پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہماری اپنی پارٹی میں خواتین کی شمولیت کس طرح کی ہے، اور وہ اس طرح کے اقدام نہیں کریں گے کہ ان کی اپنی پارٹی میں ان کی شمولیت بہتر ہو سکے، تو اس وقت تک اس کی ریفلیکشن نہ ہمیں پارلیمنٹ میں نظر آئے گی
اور نہ ہی ہمیں خواتین ووٹرز کی افیکٹو پارٹیسپیشن کے حوالے سے نظر آ سکتی ہے. رخسانہ آپ جو بات کر رہی ہیں مجھے نا یہ سن کے تھوڑا عجیب سا بھی لگ رہا ہے، اس لیے کہ دیکھیے پریمیٹیو دور میں کہتے ہیں دقیانوسی سوچ کے دور میں ایک وقت یہ بھی تھا کہ جب خواتین کو ووٹ حق رائے دے استعمال کرنے کا رائٹ ہی نہیں تھا پوری دنیا میں. غالباً نیوزی لینڈ پہلا ملک تھا جس میں یہ پہلی بار حق دیا گیا. لیکن آج بھی دیکھا جائے 21ویں صدی کا فرسٹ کوارٹر ہم گزار چکے ہیں اور آج بھی ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ خواتین کی 5% منیمم اور ادھر سے 10% منیمم. کافی افسوسناک سچویشن نہیں ہے؟ بالکل افسوسناک ہے، اور اسی وجہ سے یہ کیمپین بھی کی جا رہی ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں کہ آپ کی جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جب آپ سیاسی شمولیت کی بات کرتے ہیں، تو وہ جمہوریت کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس جمہوریت میں تمام مارجنلائز طبقات، اور اس میں ظاہر خواتین بہت بڑے نمبر میں ہیں، ان کو آپ شامل نہیں کرتے. تو اس طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے. ہم جمہوریت نہیں لا سکتے ایفیکٹولی اس وقت تک جب تک ہماری توجہ مرحوم طبقات تک نہیں پہنچے گی. اچھا اب ذرا اس کیمپین کے بارے میں بتائیں کہ جواب دیجیے اس کا نام ہے. تو ہم نے جو عام اس وقت انسٹاگرام، فیس بک پہ، کہیں بھی کسی بھی سوشل پہ، واٹس ایپ پہ ہماری سنیپٹس کو، ریلز کو، اس پوڈ کاسٹ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، پبلک سروس میسیجز کو، وہ کیا کریں؟ یہ کیمپین ہے کیا اور ہم سب نے کرنا کیا ہے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو کرٹیکل سوال اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ سوال جو کہ میٹر کرتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. خواتین دیکھ رہی ہیں اس کیمپین کو، طالبات دیکھ رہی ہیں اس کیمپین کو، تو آپ بہت ساری اور جو شیئر کرتے ہیں، ڈفرینٹ ریلز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میسج جتنا دور پہنچے اور جتنے لوگوں تک پہنچے. تو ان سارے سنپٹس کو، جو آپ کی کوئزز ہیں، آپ کی ڈفرینٹ پوسٹس ہیں ہماری اس کیمپین کی، اس کو شیئر کریں، اس کے ساتھ انگیج کریں. اور پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کو ٹیگ کیا جا سکتا ہے، ان نمائندوں کو ٹیگ کر کے ان سے یہی سوال ریپیٹ کر کے ان کو ضرور اس بارے میں ذمہ دار ٹھہرائیں کہ آپ اس پہ کر کیا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد جب فیبرری میں الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آئے کہ خواتین جو نمائندے ہیں، امیدوار ہیں، وہ پچھلے الیکشنز کے مقابلے میں ان الیکشنز میں ہمیں زیادہ خواتین امیدوار نظر آئیں، یا جو ہمارے امیدواروں کی کیمپین ہے اس میں خواتین کے ایشوز کی ریفلیکشن ان کیمپینز میں نظر آئے. صرف ہمیں سیاسی معاملات کے اوپر بات چیت نہ نظر آئے، بلکہ وہ ایشوز جو عوام کو اور اس عوام کی 50% آبادی کو افیکٹ کریں، ان ایشوز کے اوپر بھی بات چیت نظر آئے. منشوروں میں خواتین کی ایشوز کے اوپر بات ہو اور اس میں افیکٹو سلوشنز نظر آئیں ہمیں. رخسانہ تھینک یو ویری مچ. تو جناب آپ کو سمجھ آ گیا آپ نے کرنا کیا ہے نا جی؟ جواب طلبی کرنی ہے سیاسی جماعتوں کی، اور کوئی ہم نے ان سے غصہ نہیں کرنا، صرف ایک مؤدبانہ گزارش کرنی ہے کہ وہ بھی ذرا سوچیں کہ کیوں ایسا ہے کہ ہمارے سیاسی پورے منظرنامے میں خواتین کی آواز، خواتین کی نمائندگی، ان کے نام نظر ہمیں نہیں آتے. اور یہی اس کیمپین کا ایک بنیادی مقصد ہے. اس میں چاہے ہمارے پبلک سروس میسیجز ہیں، ٹیسٹیمونیلز ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، ٹی وی پہ تو بڑے دھواں دھار طریقے سے کیمپین چلی رہی ہے. آپ ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ اس کے اشتہارات دیکھتے ہیں. تو آنے والے ایپیسوڈز میں کچھ فارمر پولیٹیشنز کو بھی لے کے آئیں گے اور ذرا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے بھی ایسا کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے سیاسی منظرنامے میں ہمیں بڑے نمایاں چند ناموں کے علاوہ زیادہ تر نام خواتین کے نظر نہیں آتے، ان کی آواز بلند ہوتی نظر نہیں آتی. تو اس پوڈ کاسٹ میں بڑے انٹرسٹنگ مہمانوں سے آپ کو آئندہ ملواؤں گا. ٹیک کیئر. خدا حافظ.